مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مغرب کی نماز کے انتظار کی نیت کر لیجئے کہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں۔ اچھا، جو اسلامی بھائی بعد میں آئے ہیں، کچھ لوگ آ رہے تھے اندر تو یہ مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں، ورنہ مغرب کی صفیں بنانے میں دشواری ہوگی، پھر دل آزاریوں کی اور ہو سکتا ہے صورت بنے، گناہوں کی صورت بنے، دھکم پیل ہو، تیری میری جگہ کی بحث ہو۔ جو بھی پہلے سے بیٹھے ہیں وہ اپنی صف کی پٹی سے ناٹے، ماشاءاللہ۔ جو جلدی جائے جلدی مدینہ دیکھے انشاءاللہ، شاباش۔ آئندہ بھی خیال رکھنا کہ جب بھی صفیں بن رہی ہوں، فجر میں بھی معتکفین بھی خیال رکھیں کہ فجر میں وہ فجر کے بعد جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بیان ہوتا ہے، پھر اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، اشراق پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی صفوں کی دشواری ہوتی ہوگی، تو خیال رکھا کریں کہ سب اپنی صف کی جگہ نہ چھوڑیں اور آگے آ کر بیٹھے نہیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی نماز نہیں ہوگی، یہ مسجد ہے، نمازیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، جب نماز کا ٹائم نہ ہو تو بیٹھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس طرح بے ترتیب۔ ماشاءاللہ، جلدی جلدی جو بھی باقی رہ گئے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اربعین عطار، پیج نمبر 14 سے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہنے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں اب نیت کر لیجئے تو افطار بھی کر سکیں گے۔ تاہم مناسب ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، عصر پڑھ کے عاشقان رمضان، معتکفین وغیرہ جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضرور نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آہیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو مدنی چینل کے 17 سال ہونے کے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں اور میرا پورا کنبہ دعوت اسلامی کا ہمیشہ مشکور اور ممنون رہے گا کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں دین بھی پھلا پھولا اور کافی ہم لوگوں نے سنتیں بھی سیکھیں۔ ہمارے گھر میں تقریباً سارے ہی لوگ کسی نہ کسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں صبح کو صراط الجنان کا درس بھی ہوتا ہے، روزانہ سحری
کے فوراً بعد نماز سے پہلے الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی کی ہی برکتیں ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں ہمارے گھر کے سب افراد حصہ لیتے ہیں۔ میرے ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ نماز کے بعد صلاۃ الجنان کا درس بھی ہوتا ہے ہماری مسجد میں۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ رہنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی۔ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ اعتکاف بھی کر لینا 10 دن کا فیضان مدینہ میں آخری، ایک آدھ بار آئے تو تھے، تشریف لے آئے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں، بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بعد بوڑھے لوگ جو سے نا وہ مسائل پوچھتے ہیں نا، تو ان کو اگر شریعت کے مطابق جو صحیح مسئلہ ہے وہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا اور ہم ایسے کریں، آپ جو سے وہ نئے مسئلے لے آئیں، یہ معاملات وغیرہ وہ مسجد میں پھر بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ذرا معلومات فراہم کر دیں۔ اول تو مسائل بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، ہم عوام کا نہیں۔ تو بغیر یا کسی عالم سے مسئلہ سنا ہے یا دینی کتاب میں پڑھا 100% یاد ہے، وہ کسی نے بتا دیا ٹھیک ہے، لیکن مسائل بتانے کی روٹین نہ بنائیں جب تک علم اچھا خاصا نہ ہو۔ اور اب یہ کہ بزرگوں سے مراد یہاں سے بڑے بوڑھوں نے، یہاں بزرگوں کا لفظ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے، یعنی کہ اولیاء کرام نے یوں کیا اور یہ نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں سے مراد یہاں بڑے بوڑھے گھر کے جو ہوتے ہیں وہ اپنی اوٹ پٹانگ ہاں کرے ہوتے ہیں بعض اوقات مسائل کے تعلق سے، اور ان کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے دینی مسائل میں۔ اب ایسوں کو دعا کریں، کیا سمجھائیں گے آپ؟ مدنی مذاکرہ سننے کی ان کو مشورہ دیں کہ مسئلہ درپیش ہو تو یہ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر ہے، ان سے آپ علماء سے پوچھ لیں۔ اس طرح ترکیب کرنی چاہیے۔ باقی سمجھانے بیٹھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے بیٹھیں گے پھر کچھ کا کچھ ہوگا، اور غلطیاں بھی زیادہ ہو سکتا ہو جائیں کہ ضد میں آدمی پھر غلطیاں زیادہ کر جاتا ہے بعض اوقات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ویس عمر اتاری سردار عباس سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ہر اس مرد کو دے سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو؟ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ مال غیر نامی بھی اس کے پاس اتنا نہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے۔ یعنی سونا چاندی کرنسی بیچنے کا سامان تو نہیں ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے صاحب نصاب بنے، لیکن ایسا سامان جو بیچنے کا نہیں ہے، فالتو سامان ہے، وہ بھی اتنا نہ ہو اس کے پاس کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور سید بھی نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو بھلے وہ کہ مال نامی نہیں ہے، بڑھنے والا مال نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مال ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے گھروں میں، کپڑے زائد ہوتے ہیں، گھڑیاں زائد، جوتے زائد، مختلف چیزیں، فریم لگے ہوتے ہیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہوتے، بازار کھاتا پیتا زائد، ہوتا ہے۔ ہاں وہ ڈیکوریشن کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، یہ بھی اگر نصاب کی قدر پہنچ جاتی ہیں تب بھی یہ زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، رمضان میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آزاد شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ آزاد شیطان، ذرا کہ دل آزار بات ہے یہ، کسی کو بولیں گے تو شیطان ہے تو برا تو لگے گا، ایک طرح کی گالی ہے یہ، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور جن کو کہا اس سے معافی بھی مانگے، دل نہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ سوالات ہیں روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے۔ روزے میں خون حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
दांतों से खून निकलकर हल्क से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर या कम था, मगर उसका मजा हल्क में महसूस हुआ तो रोजा जाता रहा, और अगर कम था और मजा भी हल्क में महसूस ना हुआ तो रोजा ना गया। ये इरशाद फरमाइए कि मुंह में कोई चीज़ थी जिसको निगल लिया, तो क्या रोज़े का क्या इसमें क्या हुक्म होगा? अगर कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे निगल गए, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोजा टूट गया। लोग आजकल हुक्का, शीशा, ये हुक्के की किस्म है, ये पीते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गई है, वो भी धुआं छोड़ती है, ये पीते हैं। और इस तरह जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो अगर इस तरह की अगर कोई चीज़ शख्स पिए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा रोज़े की हालत में? रोजा टूट जाएगा। वुज़ू कर रहे थे, गलती से पानी हलक में उतर गया, रोज़े का क्या बना, टूटा या नहीं? रोजा याद था और हल्क से पानी उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। अगर किसी को के आई वॉमिट और वो समझा कि इससे रोज़ा टूट जाता है, अब खा पी लिया, तो रोज़े का क्या हुक्म होगा? खुद ब खुद क़य यानी वॉमिटिंग से रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे कितनी ही क़य आए। अगर ऐसी क़य आने के बाद किसी ने ये जानकर कि इस तरह तो रोज़ा टूट गया, कुछ खा पी लिया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस सूरत में उसे रोज़े की सिर्फ क़ज़ा रखनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपको मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक हो। मेरे अब्बू की भी आज सालगिरह है, आप उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। अब्बू की क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा के अब्बू जान मुफ्ती हसन के भी सालगिरह है। चलो आपके अब्बू को भी मुबारक हो। अल्लाह लंबी उम्र, आफियत वाली, दीनी खिदमत वाली नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, बल्दिया टाउन से ताल्लुक़ है। सवाल ये पूछना था कि ये कुरान के बारे में तो हुक्म है कि इसको आराम आराम से पढ़ना चाहिए, लेकिन बाज़ जगह तरावी में बहुत स्पीड से पढ़ा जाता है, तो इसके बारे में कोई रहनुमाई फरमा दें। अगर इतनी स्पीड है कि हर्फ अदा नहीं होते, अगर पूरा कुरान में एक हर्फ भी रह गया अदा होने से तो ख़त्म कुरान हुआ ही नहीं। और इस तरह हरूफ चबा चबा कर पढ़ने का है आजकल अंदाज, तो ये शरन गुनाह है। और इससे ज़रा कि जहाँ जहाँ अगर कहीं माना फासिद हो गए तो फिर नमाज ही नहीं होगी, नमाज भी टूट जाएगी। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ इलाकों में या घरों में ये रवाज होता है कि जब कोई बुज़ुर्ग आए या कोई बड़ा शख्स आए या ख़ानदान का कोई बड़ा आए, तो उस घर में या उस इलाके की बच्चियां, औरतें जो होती हैं, वो अपना सर आगे कर देती हैं, और वो हज़रत जो होते हैं, वो इनके हज़रत तो क्या कहूँगा, वो इनके बड़े बूढ़े जो होते हैं, वो इनके सर पर हाथ फेरते हैं और वो हाथ फेराती हैं, बाबा जी हाथ रख दीजिए, बाबा जी हाथ रख दीजिए। वो बाबा जी भी हाथ रख ही रहे होते हैं, हाथ ये रखे होते हैं, जीती रहो जीती रहो जीती रहो कर कर के। ये तो इसकी क्या इजाज़त है, नहीं है? और अगर सर पर दुपट्टा है, कोई चादर है, तो भी क्या है, सर पर हाथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते? या इस तरह मतलब कि कोई आगे बढ़कर खातून हाथ चूम ले दस्तबोसी के तौर पर, तो इन तमाम सूरतों में क्या हुक्म है? अब अगर बाबा जी इतने बूढ़े हैं कि जो मतलब झुर्रियाँ पड़ गई और शक्ल सूरत बदल जाती है, बुढ़ापा, जब बाज़ों का ऐसा बुढ़ापा होता है, बाज़ों का नहीं होता, तो ऐसा बुढ़ापा, फिर ये कि निकाह की आरज़ू ना रही, उसमें से कोई खुद अपने अंदर भी कैफियत नहीं है, कशिश भी नहीं है, तो वो हाथ भी
ان کا چوما جا سکتا ہے, عورت چوم سکتی ہے, اور سر پہ ہاتھ رکھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اچھا, یا ایسی عورت ہے اسی طرح کی جس کی میں نے مرد کی کیفیت بتائی, تو ایسی عورت کو بھی اگر کوئی ہاتھ رکھے سر پہ, بھلے وہ ایسا نہیں ہے, تب بھی حرج نہیں ہے. تو یہ صورتیں, باقی عورت اور مرد یہ مطلب دونوں ایک سمجھو کہ متضاد چیزیں ہیں, ان کی دوری ہی ہونی چاہیے. اب سر پر دوپٹے اور اس میں بھی ہاتھ رکھنے کی اپنے اجازت دیں گے نا تو میری ہاتھ پھسل کے کہیں آگے پیچھے بھی جا سکتا ہے. یہ مطلب دروازہ ہی بند رکھنا چاہیے اس کا. عورت بعض پیر بھی ہوتے ہیں, یہ ان میں بھی عورتیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں, یہ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں تو دعوت اسلامی میں اس طرح کی ترکیب نہیں ہے الحمدللہ, بلکہ دعوت اسلامی سے پہلے سے میرا تو انداز جو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ عورتوں سے ترکیب نہیں. مطلب یہ مطلب وہ 440 واٹ خطرناک مطلب. حالانکہ پہلے تو میں جوان تھا, جب سے میں تو شروع سے بچا ہوں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بلکہ میرے پاس جو بچیاں آتی تھی آپ کی, اور یہ ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئی تھی, یعنی 8 سال 9 سال اس طرح کی عمریں ہوئی, میں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ میرا ہاتھ نہیں چومنا ہے, پابندی ڈال دی تھی. کئی بچیاں میرے پاس چھوٹی چھوٹی آتی تھی, اب تو بال بچوں والی ہو گیا اس میں اکثر, شاید پہلے کی بات کرتا ہوں. تو اب الحمدللہ ہوتا بھی گیا. اب بھی بچیاں تو سر آتی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو وہ بڑی ہو گئی تو پردہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی, آپ کو میری طرف سے مدنی چینل کے 17 سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارک ہو. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مدنی چینل نے کروڑوں عاشقان رسول کو دین اسلام کی تعلیمات دی ہے اور کافی فائدہ پہنچایا ہے. کیا آپ کی ذات کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ, مبارکباد دینے کا شکریہ. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے, ابھی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ فائدہ ہوگا قبولیت کی صورت میں. اب قبولیت ہوئی نہیں ہوئی تو سر مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی کیسے تے ہو کہ میں نے بہت بڑے کارنامے کیے, کچھ بھی نہیں کیا. مل جل کر مدنی چینل چلا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی تو چلا ہی رہے ہیں, بغیر پیسوں کے تو اب کچھ بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ مطلب سب مل کر, جو 1 روپیہ بھی دیتا مدنی چینل کو, وہ بھی مدنی چینل کو چلا رہا ہے. تو یوں اگر کروڑوں کو فائدہ ہوا تو کروڑوں مل کے چلا بھی رہے ہیں اس کو. یہ جب تک چلاتے رہیں گے فائدے ملتے رہیں گے. اور میں بھی چونکہ مدنی چینل سے خوش ہوں, تو کسی نیکی سے خوش ہونا بھی ثواب کا کام ہے. تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. لیکن کنفرم مرنے کے بعد ہوگا ثواب ملا یا کیا ہوا. اخلاص ضروری ہے نا, وہ دور دور تک نظر نہیں آتا. افسوس, اللہ نصیب کر دے. مخلصین کا صدقہ نصیب کر دے ہمیں. کیونکہ جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے نا, اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. بندہ اللہ سے ڈرتا ہی رہے. کہ میں, لوگ بڑے بڑے اپنے کارنامے بات سنانے عادی ہوتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. کارنامہ یا نیکی اسی صورت میں کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, ہمیں کوئی پتہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ میں نے کل انشاءاللہ روزہ رکھا تھا, وہ درست ہے. حالانکہ ہماری بول چال میں یہ درست نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل روزہ رکھا تھا, تو کل تو رکھ لیا, اللہ نے چاہا اس لیے رکھ لیا. اب ہم کہہ رہے کہ انشاءاللہ روزہ رکھا تھا. تو امام غزالی نے یہی وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح ہے یہ کہ اللہ نے چاہا تو روزہ رکھا تھا. تو روزہ اگر قبول ہوا ہے تو رکھا تھا, قبول نہیں ہوا تو نہیں رکھا تھا. اس لیے اللہ نے چاہا تو رکھا تھا, قبول ہو گیا. تو یہ پتہ نہیں ہے نا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. تو اپنی ان عبادات یا ساری عبادات سے, سارے نیک کاموں سے, سماجی کاموں سے, دینی کاموں سے, جو ہمدردانہ ہم کرتے ہیں کام, سب میں اللہ سے ڈرنا چاہیے.
اور بس اس کی خفیہ تدبیر پیش نظر ہے کہ خدا جانے علم الہی اس کے علم میں ہمارا کیا حال ہے. کیونکہ حدیثیں تو ہیں اس طرح کی کہ اللہ چاہتا ہے تو اپنے نافرمان بندوں سے دین کی خدمت لے لیتا ہے, نیکی کا کام دین کی خدمت لے لیتا ہے اور اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, لوگوں کو نفع ہو جاتا ہے, خود اس نفع پہنچانے والے کا حصہ کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو یہ لیا اس سے کام, لیکن خود بدبخت ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات بہت اچھے کام کرتے ہیں, لیکن وہ تو کھلا مسلمان بھی نہیں ہوتے, لیکن اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کے نام پر. ایک یہ نعرہ بھی ہے نا انسان, تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں. مشہور تنظیمیں ان کی بعض ہیں, نام نہیں لیتا میں احتیاطاً, مشہور تنظیمیں کہ جو یہ لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان کہتے بھی نہیں اپنے آپ کو, مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. ان آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے سو کا. آخرت تو انہی کے جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, نہ موت پر, کہ موت کیسی ہوئی, ایمان پر ہوئی تو اعمال کام آئیں گے, ایمان پر نہیں ہوئی نیکیاں کام نہیں آئیں گی. نیکیوں کا بدلہ پھر ایسوں کو ہو سکتا ہے دنیا میں دے دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کو اور اس کے سربراہ جو ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کی جو دین کے لیے یہ کوشش ہے اس چینل کو اسٹیبلش کرنا جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ قابل ستائش ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں محمد سائم رضوان ہوں. جب سے میں تھوڑا سا بڑا ہوا ہمارے گھر میں صرف ایک ہی چینل چلتا رہا اور چلتا ہے جس کا نام ہے مدنی چینل, اور اس کا ایک شعبہ کڈز مدنی چینل جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے. اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو میں یہ کڈز مدنی چینل کے اتنے پیارے پروگرام کیسے دیکھتا. تو شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر سنت, شکریہ مدنی چینل. ماشاء اللہ, یہ بھی ایک انداز ہے. گھر میں ایک ہی مدنی چینل چلنا چاہیے بس, اور کوئی چینل ایسا ہے نہیں جو 100% مطلب جس کو کہا جائے جس میں احتیاط نہیں کی جاتی ہوں. بس وہ گناہ بھرے پروگرام عام ہوتے ہیں. افطار کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں تو کیا اس پر بھی کوئی نیکی اور ثواب کمانے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے؟ بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, والدین ہیں, اولاد ہے, تو کیا مطلب کہ یار یہ بھائی لے لے, یہ بہن لے لے, یا ہم پہلے ان کو بھر کر دے دیں یار پہلے آپ افطار کر لیں. تو اس طرح کا کوئی خیر خواہی والا جذبہ, ہمدردی والا جذبہ, یا مجھے پسند ہے یہ چیز اور میں اپنے بھائی بہن کے لیے اس کو چھوڑ دوں, یہ ایثار کا جذبہ اگر ہو تو کیا افطار کے دسترخوان پر بھی اس طرح کر لینے سے ہم ثواب کے حقدار بن سکیں گے؟ ماشاءاللہ, اپنے ثواب کمانے کا انداز بھی بتاتی ہے. یہ عمدہ جو غذا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے, بہن کے لیے, یا جو بھی امی ہیں ان کے لیے آگے بڑھا دی. تو اس طرح وہ بولے نہیں تم کھاؤ, بولے تم نہیں کھاؤ, تو یہ اچھا ماحول بنے گا. اس سے انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو بھی نیت ہو, مطلب صلہ رحمی کی نیت کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک, صلہ رحمی. اور ایثار کا اپنا ثواب ہے کہ جس چیز کو خود چاہیے اپنے آپ کو, تو وہ دوسرے کے لیے مطلب ہے کہ دوسرے کو اس پر ترجیح دے, نہ خود چاہیے تو وہ خود نہ رکھے بلکہ دوسرے کو دے دے, تو اس کا بھی اپنا ثواب ہے. یعنی آپ دسترخوان پر اٹیکنگ پوزیشن میں ہونے کے بجائے ثواب کی پوزیشن میں بیٹھے, کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہوا تو اٹیک کرنے کے بجائے کہ بس اب میں وہ کھانا ہے اور حملہ آور ہونا ہے. اگر آپ اس طرح کا کوئی ہمدردی والا, یہ خوشی والا ایک انداز ہوتا ہے کہ امی کو آگے امی کو دے دیا, ابو کو دے دیا, بھائی بہنوں میں دے دیا, بہن نے بھائی کی طرف بڑھا دیا, بھائی کی. البتہ دسترخوان پر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, یہ
بھابھی دیور جیٹھ ان کا ایک دسترخوان پر ان کو نہ بیٹھائیں، بلکہ اگر اس طرح کا ماحول ہے تو اسلامی بہنیں الگ ہو جائیں، اسلامی بھائی الگ ہو جائیں، تاکہ ایک دسترخوان پر اللہ کی نافرمانی تو نہ ہو، دعا قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے، بخشش ہو رہی ہیں، تو دسترخوان بھی ایسا ہو جس پہ اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں اور وہاں پر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہو، تو آپ سوچئے کہ یہ دسترخوان پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایثار والا اور قربانی والا کا جذبہ ہوگا تو اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ جو لمحہ ہوگا نا وہ راحتوں والا، خوشیوں والا اور انشاءاللہ برکتوں والا ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ کرنا چاہیے۔ مسجد میں بھی افطار ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ اب آپ کو بہترین کباب پر نظر پڑی کہ یہ میں کھاؤں اور آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کو چھوڑ دیا کہ بھلے یہ کھا لے، کہ اپنی خواہش کو دوسرے پر ترجیح دی نا، تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں کہ اس کو اللہ پاک بخش دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم لوگ کاش اس ثواب کمانے سے اکثر محروم ہی رہتے ہیں، اثار کرنے سے نفس اتنا غالب آتا ہے کہ بس ہٹ جاؤ، سب میں ہی کھا جاؤں۔ اچھی بوٹی نظر آئی، ایک ہی آلو ہے، آلو آپ کو بھی پسند ہے، دوسروں کو بھی پسند ہوتا ہے عام طور پہ، تو چھوڑ دیا کہ بھائی میرا کوئی بھائی کھا لے اس کو، یا دو جانے کھا رہے تو چھوڑ دیا۔ بعض ایسا ہوگا کہ دونوں ہی مطلب یعنی کہ ایک دوسرے پر اثار کرنے میں مطلب اثار ہی کریں گے، جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے اس میں مدینی کی مچھلی میں غالباً لکھا ہے کہ کوئی مہمان آیا تو کھانا کم تھا تو وہ بتی بجھا دی گئی، اندھیرا کر دیا ترکیب سے، اب سب مل کے بیٹھے، روٹی ایک ہی تھی، جب وہ بتی جلی بعد میں تو جو کھانا جو روٹی موجود تھی نا وہ ساری کی ساری تھی، جو بھی بیٹھے تھے وہ صاحب اشار تھے، سب نے ایک دوسرے کے لیے اشار کیا تو کسی نے بھی اس کو نہیں کھایا تھا۔ تو اس سے لوگ بھی تو یہ واقعہ ہے تو کہ اشار کریں تو بھلے بچ گیا ہے، خیر بعد میں ضائع تو نہیں ہوتا اس طرح، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک کمال ہے نا۔ یہ مدینے کی مچھلی اگر اس سال دستیاب ہو تو اس کو ضرور پڑھیے گا، ایثار کی بعض اچھے پیارے پیارے واقعات لکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔